سوال یہ کہ ایسے پرفتن دور میں جس میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ کی شخصیت پہ سوال، آپ کے پہناوے پہ سوال، آپ کے چہرے پہ سوال، آپ کی شادی بیاہ پہ سوال، آپ کی طلاق پہ سوال، آپ کے بچوں کی تربیت پہ سوال، آپ کے کھانے پہ سوال، آپ کے پینے پہ سوال، آپ کے رہنے پہ سوال، کوشچن مارک، ہر جگہ ایک سوال کھڑا کیا جا رہا ہے، تو کیا امت مسلمہ اس حالت میں پہنچنے کے بعد بھی مطمئن رہیں گی کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے؟ جب تک ایک قوم بھی لوگوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند پروفیٹیبل ہوتی ہے، قومیں اس کو پسند کرتی ہے، قومیں اس کی عزت کرتی ہے، قومیں اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو قومیں ان کو سر پر بٹھا لیتی ہے اپنے کی، چونکہ آپ ہمارے لیے بڑی اہم شخصیات ہے۔ لیکن جب وہ قومیں اپنی وہ ضرورتیں اور وہ پہچان بھول جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو اس کو اوپر سے نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ جب آپ دینے والے تھے تو مرنے کا طریقہ بھی آپ سے لیا جا رہا تھا، دفنانے کا طریقہ بھی آپ سے لیا جا رہا تھا، مقبرے بھی آپ کے جیسے بن رہے تھے۔ لیکن جب ہم ضرورت کے حامل نہیں رہے تو لوگ سوال کر رہے کیوں، بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا آپ کو تو آپشن تھا، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ اب آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، توحید، یہ ہماری پہچان تھی، ہے اور رہیں گی، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری پہچان ہمارے شرک سے ہوتی ہے، توحید سے نہیں ہوتی ہے۔ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس مجمع میں ایسے کئی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ترجمے سے آج تک ایک بار بھی نہیں پڑھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اپنی جان دینے کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کی سیرت پہ کوئی 50 پیج کی کتاب بھی نہیں پڑھا ہے آج تک۔ پھر ہم دنیا میں پیچھے کیوں نہیں رہیں گے؟ پھر ہم دنیا میں ذلیل کیوں نہیں ہوں گے کہ اتنا سب ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں حال کی؟ جن راستوں پر چلا جاتا ہے وہ راستے باقی رہتے ہیں، اور جن راستوں پہ چلا نہیں جاتا وہ راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہوگی اس قوم کے اوپر جس کے نبی پر پہلی وحی یہ آتی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور وہ قوم جو ہے سب سے جاہل قوم ہے دنیا میں۔ جو گریجویشن لیول تک مسلم بچے پڑھتے ہیں اور بچیاں پڑھتے ہیں وہ 5.2% ہیں، جو کہ ہمارے دلت بھائیوں سے، جن کو ملینیاز ہزاروں سالوں سے علم میں پیچھے رکھا گیا، ان کے مذہب کے اعتبار سے وہ علم کے نزدیک نہیں جا سکتے، علم کتاب پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، پڑھائی کو، علم کو سن بھی نہیں سکتے، ان کو ہزاروں سالوں تک علم سے پیچھے رکھا گیا۔ ان کا فیصد ہے 5.7%، مطلب ہم سے بھی وہ 0.5%، آدھا فیصد ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ وقت وہ وقت ہے جہاں ہم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کتاب اور سنت کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ فائدے مند لوگ ہی ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جن کی ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم خصوصی طور پر آئے ہیں، اب ان کی باری ہے، جن کا نام ہے ایڈوکیٹ فیض سید۔ میں ان کو دعوت خطابت دینے سے پہلے مختصر ایک تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ ایڈوکیٹ فیض سید یہ IREC یعنی کہ اسلامک ریسرچ ایجوکیشن سینٹر کے فاؤنڈر ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور انہوں نے IREC کو 2001 میں بنیاد میں لایا، اور الحمدللہ کیا ہی بہترین طریقے سے اس میں اسلامی کام بھی ہوتے ہیں، دعوتی کام اور سوشل ورکس، ساری چیزیں الحمدللہ یہاں پر ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم بھی جو مراحل ہے یہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ اگر میں ان کے تعلیم کے ڈگریاں اور مراحل گناتا جاؤں تو کافی وقت نکل جائے گا۔ میں مختصراً جو مخصوص انہوں نے تعلیم حاصل کی وہی میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے BSc یعنی کہ بیچلر سائنس آف کمپیوٹر کی ڈگری حاصل کی، BGI یعنی کہ بیچلر جنرل لا انہوں نے کیا، اسی طریقے سے LLB بھی آپ نے کیا، اور اسلامک اسٹڈیز میں MA کیا، اور جامعہ دینیات اردو سے انہوں نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ ان کی تقریریں ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوتی رہتی ہے، اور آپ نے تقریباً 150 سے زائد شہروں میں مختلف موضوعات پر تقریباً 2000 تقریریں پیش کی الحمدللہ۔ میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے، آپ لوگوں کا صبر کا امتحان نہ لیتے ہوئے، بہت ہی جلد ایڈوکیٹ فیض سید کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گا خطابت کے لیے، ایک شعر کے ساتھ کہ سنا ہے لوگ انہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ انہیں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں،
تو ان کے محفل میں کچھ دیر بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اگر وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلیے کچھ دیر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں ایڈوکیٹ فیض سید سے کہ وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز مغرب میں چند باتیں مسلمانوں کو آج کے اس دور میں کیا اعمال کرنا ہے، یا مسلمانوں کو آج کے اس دور میں کیا کام کرنا چاہیے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں ہم تاریخ کے اس ملک عزیز میں کس دور سے گزر رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز دینے کی، تفصیلات دینے کی، تفصیلات شیئر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں یاد رکھی، اس لیے کہ آپ میڈیا کے دیکھنے والے لوگ ہیں، دن رات ٹی وی پر، چینلز پر، سوشل میڈیا پہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، چیزیں آپ سن رہے ہیں، اور چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے پرفتن دور میں جس میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ کی شخصیت پہ سوال، آپ کے پہناوے پہ سوال، آپ کے چہرے پہ سوال، آپ کی شادی بیاہ پہ سوال، آپ کی طلاق مطلب سپریشن اگر ہوتا ہے اس پہ سوال، آپ کے بچوں کی تربیت پہ سوال، آپ کے کھانے پہ سوال، آپ کے پینے پہ سوال، آپ کے رہنے پہ سوال، کوشچن مارک، ہر جگہ ایک سوال کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو کیا امت مسلمہ اس حالت میں پہنچنے کے بعد بھی مطمئن رہیں گی کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے، کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چینج کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ہم نے سب کچھ صحیح کیا، اس کے نتیجے میں جو ہو رہا ہے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ سوچ لانی پڑے گی کہ غلطی کہاں ہوئی، مسٹیک کیا ہوئی، یاد رکھیں۔ آئیے ایک مثال دے کے بعد سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس آج بھی کوئی موبائل ہوگا، لیکن یہ آپ کا پہلا موبائل نہیں ہوگا، ہے نا؟ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک موبائل لیا ہوگا، ہے نا؟ تو میرا یہ سوال ہے جو پچھلا موبائل تھا آپ کا وہ کہاں ہے؟ مطلب اس کو کیا آپ نے گھر میں شوکیس میں رکھا اٹھا کر؟ ہر مہمان کو آتے جاتے اب بولتے یہ میرا پہلا موبائل تھا، یہ میرا دوسرا موبائل تھا، یہ میرا تیسرا موبائل تھا، اب میں یہ استعمال کر رہا ہوں۔ جیسے ہی اس موبائل نے اشارہ دیا کہ وہ خراب ہو رہا ہے، یا تو آپ نے اس کو بیچ دیا، ٹھیک ہے، یا تو اس کو آپ نے بنا لیا، مطلب اس کو یا تو ریپیئر کیا یا تو سیل آؤٹ کر دیا، رکھا نہیں اس کو۔ یہی کام آپ نے ہر پرانی چیز کے ساتھ کیا جو بڑی ضرورت کی تھی لیکن اب کام نہیں آتی، تو آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ پرانے مکسر سے، واشنگ مشین سے، ڈش واشر سے کہاں ہیں آپ کے؟ سب ختم ہو گئے نا۔ تو پتہ یہ چلا جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اور صحیح چلتی ہے اسی کو لوگ پسند کرتے ہیں اور اسی کو رکھتے ہیں، اور جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے لیکن اب کام نہیں آ رہی ہے تو اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو جب تک ایک قوم بھی لوگوں کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند، پروفیٹیبل ہوتی ہے، قومیں اس کو پسند کرتی ہے، قومیں اس کی عزت کرتی ہے، قومیں اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، بلکہ کبھی کبھار تو قومیں ان کو سر پر بٹھا لیتی ہے اپنے کی، چونکہ آپ ہمارے لیے بڑی اہم شخصیات ہیں۔ لیکن جب وہ قومیں اپنی وہ ضرورتیں اور وہ پہچان بھول جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو اس کو اوپر سے نیچے اتار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو آج کیا ہم کو کوئی چینج، تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً بہت کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اور قومیں جب قوموں کو پسند کرتی ہے، نفع بخش سمجھتی ہے، بینیفیشل سمجھتی ہے، تو اپنے سر پر کیسے بٹھاتی ہے اس کی بھی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بہت سارے نوجوان بچے ہیں، بہت سارے بڑے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ایک مخصوص کپڑا پہنا ہے، اس کو جینس بولتے تھے، کہ بہت ڈینم ہے، جینس ہے، بہت لوگ پہنے ہوئے ہیں۔ یہاں اودے کلر کا بڑا مشہور کپڑا ہے، یاد رکھیے، وہ تو بہت لوگوں نے پہنا ہے اور کئی لوگ پہنتے ہیں۔ حالانکہ یہ کپڑا ہمارے ماحول کے حساب سے اتنا سوٹیبل نہیں ہے، انڈیا کا جنرل ماحول گرم ہوتا ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ پورے دنیا میں پہنا جاتا ہے یہ کپڑا۔ پھر اس پر کوئی نہ کوئی ایک ٹی شرٹ ڈالی جاتی ہے، ٹی شرٹ پہ کچھ نمبرز لکھے ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو سمجھتا بھی نہیں کیا نمبر ہے، بس کچھ تو بھی کچھ ایڈریس، کچھ نام کمپنی کا کوئی نمبر لکھا ہوا ہے۔ آپ کو بتائیے کن لوگوں کا ڈریس تھا؟ میں کپڑے کے حلال و حرام ہونے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قومیں جب قوموں کو پسند کرتی ہے تو کتنا سر پہ بٹھا لیتی ہے۔ تو یہ کپڑا ایکچولی
انڈیا میں نہیں بنتا تھا، نہ ہی یہاں کے لیے مناسب ہے. یہ کپڑا استعمال ہوتا تھا جب امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈیولپ ہونا چالو ہوا تو وہاں کی جو ورک فورس تھی، لیبر فورس تھی، مائننگ فورس تھی، جو ریلوے کی لائنز بچھاتے تھے، تو وہ لوگوں نے کیا کیا، چونکہ ان کے کپڑے پتلے پھٹ جاتے تھے، ایک مخصوص کپڑا جس کو ہم جینز بولتے ہیں اس کو پہننا چالو کیا. چونکہ وہ ڈیولپنگ نیشن ہے، چونکہ وہ ملک لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، تو یہ وہاں کے ورکرز کا کپڑا تھا. اچھا، جب وہ پہنتے تھے، کام کرتے تھے، تو ان کی عادت تھی کام کرتے کرتے ہاتھوں کو رانوں پہ پوچھتے تھے اور پیچھے پوچھتے تھے، تو وہ اتنا حصہ گھس جاتا تھا، تھائز گھس جاتی تھی، بیک گھس جاتی تھی، یہ نیچے کا حصہ گھس جاتا تھا. تو آج بھی جینز جو آتی ہے، دیکھیے ہمارے پاس کام تو ہم محنت اس میں کرتے نہیں، لیکن وہ گھسی ہوئی آتی ہے، تھائز پہ گھسی ہوئی، بیک میں گھسی ہوئی، بلکہ جو جتنی گھسی اور جتنی پھٹ جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے. معلوم آپ کو، ایک ثابت جینز سستی ہوتی ہے بنسبت پھٹی ہوئی جینز کے، وہ مہنگی ہوتی ہے جو تھائز پہ، رانوں پہ اور پیچھے سے پھٹی ہوتی ہے. تو گویا جب ہم نے کسی ملک کو یہ سمجھا کہ وہ ملک نفع دینے والا ملک ہے، تو وہاں کے ورکرز کا ڈریس بھی ہمارے لیے فیشن بن گیا ہے. یہ بتانا چاہ رہا تھا میں، قومیں جب قوموں کو پسند کرتی ہے تو سر پہ بٹھا لیتی ہے، تو ان کا ڈریس ہمارے لیے فیشن بن گیا، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے چال چلن بن گیا، ان کا کھانا پینا ہمارا طور طریقہ بن گیا. لیکن جب قوموں کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی ہے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے. اور مسلمان انسانیت کے لیے نفع بخش تھے. اگر آپ اسپین کی تاریخ پڑھیں، مسلمانوں کو تو اسپین سے نکال دیا گیا، لیکن وہاں کے جو بادشاہ تھے وہ اپنے نام کے آگے کیا لگاتے تھے؟ ان ٹائٹلز، الکیلف، الخلیف، خلیفہ وقت. کیوں یہ ٹائٹل لگاتے تھے؟ کیا ان کے پاس کنگ، ایمپرر اور ڈیوکس اور فلاں کتنے ٹائٹلز آلریڈی تھے؟ اس لیے کہ خلیف بولے تو، خلیفہ بولے تو یہ ایمپرر سے بھی اوپر کی پدوی اور پوزیشن تھی. تو وہاں کے بادشاہ، حالانکہ وہ عیسائی بادشاہ تھے، نام کے آگے لگا رہے الخلیف، دا الفانسو دا سکستھ، الخلیف. وہاں کے بڑے بڑے سرداران جو جنگوں کے اندر حصہ لیتے اپنے نام کے آگے السید لگاتے. آپ نے ایک مشہور شخصیت ایلسڈ دا کیمفیڈور، یہ تو فلمیں بھی بنی، لا سڈ ایلسڈ، اس شخص پہ، یہ کوئی مسلمان نہیں تھا، عیسائی شخص تھا لیکن بہت جنگیں لڑی، تو السید اس کا ٹائٹل تھا جو مسلمان لگاتے تھے. آقا، بڑا، ماسٹر، اس کے لیے لگتا ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا آپ بھی ایک زمانہ گزرا ہے جب ایسا ہی مقام رکھتے تھے. کوئی نیسا بیلا جس نے اسپین سے مسلمانوں کو نکالا، پورا کھدیڑ دیا ریکانکویسٹا کے نام پر، اور یہودی اور مسلمانوں کو جلایا گیا اور مارا گیا جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کے عیسائیت اختیار نہیں کیا. در کی وہ بھی جب مری تو اس کے مقبرے کے اندر عربی میں پوری آیتیں سجائی گئی، عربی میں لکھا گیا. کیوں؟ تو اس زمانے میں جب بڑے بادشاہ مرتے تو ایسا ہی مرتے اور ایسے ہی سجائے جاتے ان کے مقبرے. تو گویا دیکھیے، جب آپ دینے والے تھے تو مرنے کا طریقہ بھی آپ سے لیا جا رہا تھا، دفنانے کا طریقہ بھی آپ سے لیا جا رہا تھا، مقبرے بھی آپ کے جیسے بن رہے تھے. لیکن جب ہم ضرورت کے حامل نہیں رہے تو لوگ سوال کر رہے کیوں؟ بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا آپ کو تو آپشن تھا، کیوں نہیں لیا آپ نے؟ اب آپ کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو لہٰذا یہ وقت وہ وقت ہے جہاں ہم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کتاب اور سنت کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے یہ فائدے مند لوگ ہی ہوتے ہیں، یہ انسانیت کو دینے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جہاں ہوتے ہیں وہ خیر لاتے ہیں. یاد رکھیے، شر ان سے دور بھاگتا ہے اور یہ شر کو دور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. آج اپنی پہچان بنانے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. جو مجھ سے جو کہا گیا تھا کہ میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں آج کے پس منظر حالات میں، تو میں صرف 5 نکات آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رکھوں گا. ان نقطوں پر، ان پوائنٹس پہ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عمل کرنا ہے. خواتین سے خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دھیان دیں اور ان چیزوں کو اپنے بچوں کے اندر ڈالے بچپن سے، کہ وہ اس مزاج کے ساتھ بڑے ہو. اور قوم جب آگے بڑھے تو ظاہر سی بات ہے خواتین کا سب سے اہم رول ہے، چونکہ خواتین یہ ٹیچرز کے جیسا کام کرتی ہیں. آنے والی نسلوں کی پہلی معلمہ، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. یاد رکھیے، تو مائیں جب تربیت یافتہ ہوں گی قوم تربیت یافتہ ہوں گی، اور جب مائیں تربیت یافتہ نہیں ہوں گی تو قوم تربیت یافتہ نہیں ہوں گی. تو قوم کی خواتین سے، بچیوں سے گزارش کروں گا، چونکہ وہ معمار ہے، بلڈرز ہے اس قوم کے، آرکیٹیکٹس ہے اس قوم کے، فاؤنڈرز ہے اس قوم کے، کہ وہ بہت خاص طور سے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ دھیان دیں. تو آئیے وہ 5 نکات آج کیا رہوں گا. یہ وجہ بھی ہمارے ہاں زوال کی، اور اس میں آگے بڑھنے سے ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے. دونوں باتیں ایک ساتھ رکھوں گا انشاءاللہ. پہلی چیز رہیں گی، یاد رکھیں، دینی علم کی کمی. دوسری بات رکھوں گا، تعلیم میں پیچھے رہنا. تیسری بات میں رکھوں گا، اسکل ڈیولپمنٹ میں مسلمانوں کو آج بڑھنے کی ضرورت ہے. چوتھی بات میں رکھوں گا، اکنامیکل ڈیولپمنٹ. اور 5واں رکھوں گا، سماج کے لیے نفع بخش بن جائیے جس سماج میں آپ ہیں. آئیے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں، دینی علم. مسلمانوں کا
سب سے پہلی وجہ دنیا میں پیچھے رہنے کی یاد رکھیے، وہ ہے دینی علم میں پیچھے ہونا، دین اور شریعت کو چھوڑنا، اسلام کو چھوڑنا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑنا، قرآن کی تعلیمات کو پیٹھ پیچھے ڈالنا، یہ سب سے بڑی، سب سے اہم اور سب سے خطرناک وجہ یاد رکھیے۔ اور آج ہم اس معاملے میں پیچھے رہے، یاد رکھیے دینی تعلیم میں۔ جو اسلام کی بنیادی پہچان وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، توحید۔ مجھ سے پہلے شیخ نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں اس کی بیان کر دی۔ تو ایک اللہ کو ماننا، توحید، یہ ہماری پہچان تھی، ہے اور رہیں گی، لیکن افسوس کی بات ہے آج ہماری پہچان ہمارے شرک سے ہوتی ہے، توحید سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر قوم اتنا اپنے آپ کو پلٹ دے کہ توحید کے بدلے شرک پہ چلے جائے تو اللہ سے وہ کیا امید رکھتی ہے کہ اس کو کیسے کامیابی دنیا میں ملے گی؟ کیونکہ توحید کا معاملہ ہی وہ ہے، یاد رکھیے، یہ اللہ سے ہمارا تعلق بناتی ہے، اور اگر توحید درست ہوئی تو دنیا درست ہوگی اور آخرت کامیاب رہیں گی۔ توحید میں خلل ہوا، دنیا میں ضلالت، گمراہی، مظلومی، اور جس کو بولیں گے پستی میں چلے جانا، خستہ حال ہو جانا، برباد ہو جانا، اور آخرت کے اندر جہنم نصیب ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یاد رکھیے دینی علم کا شعور ہمارے اندر آئے۔ آج کتنے ایسی فیملیز ہیں جو گھر کے اندر ڈیلی گھر کا ذمہ دار یا گھر کی عورت اپنے بچوں کو لے کر ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ٹی وی اور فلمیں اور بازار اور مالز اور تھیٹرز اور گارڈنز اور ٹورسٹ اسپاٹ پہ گھومنے جا رہے ہیں، ویسا ساتھ بیٹھ کر دین سیکھ رہے ہیں۔ نہیں، دین سکھانا ہے تو مولوی صاحب کا کام ہے، دنیا سکھانا تو ٹیچر کا کام ہے، کام سیکھنا ہے تو وہ ادھر جا کے انسٹیٹیوٹ کا کام ہے، فلاں کرنا ان کا۔ آپ کا کیا کام ہے؟ میرا کام ہے صرف ان کو پیسے دینا اور بس دیکھتے رہنا۔ نہیں، اصل تربیت آپ کریں گے، یہ سارے ادارے صرف تعلیم دیں گے، تربیت کی ذمہ داری والدین پہ آتی ہے۔ تو آج مکمل طور سے فیملی کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے کہ شام میں کبھی ہم بیٹھتے ہو، فجر کے بعد کبھی بیٹھتے ہو، دوپہر میں کبھی بیٹھتے ہو اور قرآن کی کچھ آیتیں ترجمہ رکھا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی ایک بار پڑھی گئی ہو۔ اور میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، دینی علم کی اتنی کمی ہے کہ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کسی پہ کوئی الزام نہیں، کسی پہ کوئی ٹونٹ نہیں، دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس مجمع میں ایسے کئی لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو ترجمے سے آج تک ایک بار بھی نہیں پڑھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اپنی جان دینے کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کی سیرت پہ کوئی 50 پیج کی کتاب بھی نہیں پڑھا ہے آج تک۔ 50 پیج ایک انسان کی زندگی کے بارے میں جب لکھا جاتا ہے تو 50 پیج بہت کم ہوتے ہیں، کبھی کبھار 50 پیج 2 دن کی زندگی ہو جائیں گی صرف۔ تو ہم نے 50 پیج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شخصیت کے بارے میں نہیں پڑھا، یاد رکھیے، کتنی افسوس کی بات۔ پھر ہم دنیا میں پیچھے کیوں نہیں رہیں گے؟ پھر ہم دنیا میں ذلیل کیوں نہیں ہوں گے کہ اتنا سب ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھی ہم نہیں حال کیے؟ اور دینی علم اور دنیاوی علم میں پچھڑا ہوا پن، اس کی مطلب کیا کیا دلیلیں میں آپ کو دوں، کیا کیا چیزیں آپ کے سامنے رکھوں؟ بس 2 واقعہ سناتا ہوں دینی علم میں ہمارا حال کیا ہے۔ یہ ہمارے ایک بہت جاننے والے ایک شخص ہے، بڑے اچھے ساتھی ہے اور سچے انسان ہیں، انہوں نے مجھ سے بات بیان کی۔ وہ حج کے لیے گئے تھے، حج کے لیے جا رہے ہیں، طواف کر رہے، تو ہوتا یہ رش بہت زیادہ تھا، سامنے 2 عورتیں چل رہی تھی اور وہ ایک مخصوص زبان میں، اردو زبان میں مخصوص انداز اور لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اب چونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طواف میں بات کر رہی تھی، نہ دعا پڑھ رہی، نہ اذکار، باتیں کر رہی ہے۔ اب یہ چونکہ پیچھے ہیں تو باتیں سنے آ رہی ہیں۔ تو ایک عورت نے دوسری عورت سے سوال کیا اور پوچھا کہ آئمہ، اب وہ اردو کا ان کا سلینگ ہے، آئمہ یہ کالے ڈبے میں کیا ہے؟ وہ پوچھ رہی ہے ایک عورت دوسری عورت سے، یہ بلیک باکس جو ہے، کعبہ ہے جو، اس کے اندر کیا ہے؟ تو دوسری عورت کیا جواب دے رہی؟ معلوم تجھے نہیں معلوم؟ تو پہلی بار نہیں، مجھے نہیں معلوم، اس سے تو پوچھ رہی ہوں۔ تو کہا اس میں اللہ جانی کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی مزار ہے اس کے اندر، نعوذ باللہ۔ یہ اس نے جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا میرے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، انہوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا اللہ کے گھر کے طواف کرنے کا، اور ان کو توحید کا بنیادی عقیدہ تو دور، ان کو تاریخ اور کچھ نہیں پتا، وہ اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے دینی علم کا حال۔ ابھی تو بہرحال ویڈیوز کافی وائرل ہے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا ہے تو ایک ویڈیو میں نے کسی زمانے میں کہا تھا 2014-15 میں، تو لوگوں نے کہا شاید میں نے مذاق بنانے، ہنسی اڑانے کے لیے کچھ کہا، تو میں نے کہا تھا کہ ورچوئل وضو، مطلب تیمم کا طریقہ بھی مسلمانوں کو معلوم نہیں۔ حرم کے اندر ایک فیملی تھی، ان کا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا تھا، تو ایک آدمی ایک کالم کے پاس گیا، ابھی تو یہ ویڈیو آن لائن بھی ہے، کالم کے پاس گیا حرم کے، اور جا کے ایسا یوں کر رہا ہے، ٹوٹی کھولتے نا نل، پھر یوں کر رہا ہے، پھر 3 بار لے کے ہوا میں کلی کر رہا ہے، اور ایک عرب اس کے اطراف میں گھوم کر پوچھ رہا پانی کہاں ہے، آئین الماء، پانی کہاں ہے؟ اور وہ دوسرا بولا جلدی جلدی کرو، جلدی جلدی کرو، انڈین ہے، سمجھ میں آ رہا ہے اردو سے، جلدی کرو، یہ عرب ہو آ رہا ہے، اور وہ ورچوئل وضو کر رہے سب اس کے کالم سے۔ میں نے کہا ہاؤس میں کیوں نہیں کیا؟ اس نے پتہ نل کیوں کھولا، ایسا ہاؤس میں سے بھی کر سکتا تھا نکال کے، شاید اس کے علاقے میں نل سے وضو ہوتا ہوں۔ تو تیمم کو وہ سمجھ رہا ہے پورا وضو کے جیسا کرنا پڑتا، بس ہوا میں کرنا پڑتا۔ تو اگر ایک قوم جو 6-7 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کو جا رہی ہے اور اس کو تیمم نہیں پتا،
اور وضو ٹھیک ہے، وضو کے جیسا تیمم تو وہ پورا ہوا میں تیمم سمجھو، ورچوئل وضو چالو تھا وہ، یہ کر رہی ہے، تو کیسے وہ قوم کامیاب ہو سکتی ہے؟ یاد رکھیے ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے. آپ برا مت لگنے دیجیے، اپنے آپ کو چینج کرنے کا وقت ہے یہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے گریبان میں جھانک کے مجھے بولیے، آپ میں سے کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ جانتے ہو کہ امام اگر نماز میں یا آپ نماز میں خلط ملط کر دے کہ رکعتیں میری کتنی ہوئی، 3 ہوئی یا 4 ہوئی، 2 ہوئی یا 3 ہوئی، تو اس کے سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر آپ نماز میں 5 رکعت پڑھ لے 4 کے بدلے تو اس کے سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے؟ اور اگر نماز میں آپ 3 رکعت پڑھ کے سلام پڑھ تو اس کے سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، نماز کو پھر سے پڑھ لینا. چلو سب چھوڑو، پھر سے پڑھ لو 4 رکعت، ختم کرو قصہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سب کا طریقہ بتایا. نماز میں اگر گڑبڑ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، زیادہ رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرے تو سجدے تھے وہ کیسا کرنا ہے، اور کم رکعتیں پڑھ کے سجدے سے نکل گیا امام باہر یا ہم خود بھی کیا کرنا ہے. تو یہ بنیادی مسائل ہے، یہ کوئی بہت پیچیدہ مسائل نہیں کہ آدمی عمرے کے یا حج کے لے گیا احرام کی حالت میں رشتہ بھیجے یا نہ بھیجے، وہ ویسا مسئلہ نہیں ہے شادی کے لیے. یہ سمپل مسئلہ ہے میرے فرائض کو مکمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور وہ بھی جو ہے مجھے اس کا علم نہیں یاد رکھی. تو یہ قوم کیسے آگے بڑھیں گی جب دینی علم میں اگر ہمارا حال اس طرح سے رہیں گا؟ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، یاد رکھیے. اور بس ایک بات کہہ کر اس نقطے کو ختم کریں گا، یہ ہے جن راستوں پر چلا جاتا ہے وہ راستے باقی رہتے ہیں، اور جن راستوں پہ چلا نہیں جاتا وہ راستے ختم ہو جاتے ہیں. اس کی مثال لینا ہے تو لے لیجیے ایک میدان ہے جہاں لوگ چلتے ہیں. آپ دیکھیں گے بارش کا موسم بھی آ جائے تو وہاں گھاس نہیں اگتی ہے، وہاں لوگ چلتے رہتے ہیں. اور اگر سڑک سیمنٹ کی بنی ہو یا پھر ڈامر کی بنی ہو، لوگ چلنا چھوڑ دے، کریکس آ جاتے ہیں اور تھوڑے دن میں جھاڑ لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح شریعت ایک راستہ ہے، اگر اس کو چلو گے تو وہ باقی رہیں گا اور تمہارے فائدے کے لیے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ راستہ ختم ہو جائے گا. تو آج اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پر آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی، یہ آئی نہیں ہے، ہم نے خود لائی ہے اس راستے کو چھوڑ کر. جو راستہ ہمیں دیا گیا تھا اب وہ راستہ ختم ہو رہا ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا اس معاملے میں ہمیں جو ہے مستعد ہونے کی، بہت پازیٹیو ہونے کی، اور بہت جلدی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ میں دین کو سمجھنے والا بنوں، قرآن کو پڑھنے والا بنوں، سیرت کو پڑھنے والا بنوں، صحابہ کی زندگی کو سمجھنے والا بنوں، اور شریعت مجھ سے کیا چاہتی ہے اس پہ عمل میں ہو جاؤں. تو انشاءاللہ عزیز پھر یہ راستہ باقی رہیں گا، یاد رکھیں. دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں، جو اہم پوائنٹ ہے یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ اپنے حالات کو اگر مجھے بدلنا ہے تو ہمیں ایجوکیشن میں آگے بڑھنا پڑے گا. یاد رکھیں تعلیم. کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ذریعے دیے ہیں، جن ذریعوں سے ہم کچھ چیز حاصل کر سکتے ہیں، جیسے میں بیمار ہو جاؤں تو میں دوا کھاتا ہوں، تو کیا دوا شفا دیتی ہے؟ نہیں. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ نے دوا کو ذریعہ بنایا ہے شفا کا، ہے نا. تو اللہ نے جو ذریعے بنائے ہیں جس سے قوم عروج پر جا سکتی ہے، ان میں سے ایک بہترین ذریعہ جو آپ کو اور مجھے دیا گیا ہے وہ تعلیم کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ تعلیم وہ ٹول، وہ ویپن، وہ ہتھیار، وہ ذریعہ، وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم جہالت سے نکل کر علم کی طرف جا سکتے، جس سے ہم جو ہے پستی سے نکل کر عروج کی طرف جائے، جس سے ہم جو ہے جس کے ذریعے ہم جو ہے بے عزتی والی زندگی سے نکل کر عزت والی زندگی کی طرف جائیں گے، جس کو استعمال کر کے ہم برے حالات سے نکل کر اچھے حالات کی طرف جا سکتے ہیں، یاد رکھیے. اور جس کے ذریعے ہم غریبی سے نکل کر مالداری تک بھی جا سکتے ہیں. یہ بہترین ٹول ہے اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ پہلی وحی تھی. یہ اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی جب مشرکین مکہ بیٹیوں کو زندہ دفنا رہے ہیں، جب وہ شرک کر رہے ہیں، جب وہ لوٹ مار کر کے کھا رہے ہیں، جب ان کے شادی بیاہ کا کوئی طریقہ نہیں تھا. اس ٹائم میں بھی اللہ رب العزت جو ہے حلال حرام کو نہیں بتا رہا ہے، توحید و شرک کا بھی فرق نہیں بتا رہا ہے، بنیادی اصول بتا رہا ہے. پہلے پڑھ، چونکہ اس کے بعد ہی نالج آئیں گا تو سب چیز ہوں گی، علم آئیں گا تو سب کچھ ہوگا، ہے نا. اسلام کیا علم ہے. تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. افسوس کی بات ہوں گی اس قوم کے اوپر جس کے نبی پر پہلی وہی یہ آتی ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور وہ قوم جو ہے سب سے جاہل قوم ہے دنیا میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کا تعلیم میں فیصد جو گریجویشن لیول تک مسلم بچے پڑھتے ہیں اور بچیاں پڑھتے ہیں وہ 5.2% ہے، جو کہ ہمارے دلت بھائیوں سے جن کو ملینیاز ہزاروں سالوں سے علم میں پیچھے رکھا گیا، ان کے مذہب کے اعتبار سے وہ علم کے نزدیک نہیں جا سکتے، علم کتاب پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، پڑھائی کو علم کو سن بھی نہیں سکتے.
ان کو ہزاروں سالوں تک علم سے پیچھے رکھا گیا، ان کا فیصد ہے 5.7%، مطلب ہم سے بھی وہ 0.5% آدھا فیصد ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں وہ قوم بھی۔ اور ہمارا پرسنٹیج کیا ہے ساری قوموں میں، اور مائنورٹیز میں سب سے کم ہے ہمارا۔ مائنورٹیز میں کون کون آتے ہیں ہمارے پاس؟ مسلم آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، یاد رکھیے، جین آتے ہیں، بدھ آتے ہیں، اور پارسی آتے ہیں۔ 6 مائنورٹیز ہیں، اس میں ہمارا فیصد تعلیم میں سب سے کم ہے، یاد رکھیے، وہ ہے 5.2%۔ اندازہ لگائیے، مسلمان جو 15% ہے اس ملک میں، اس میں سے 5% لوگ گریجویشن کرتے ہیں، 3% لوگ پوسٹ گریجویشن، اور 1% صرف مسلمان ریسرچ ورک اور بڑے بڑے الگ ڈاکٹریٹ وغیرہ کے فیلڈ میں جاتے ہیں۔ اگر یہ قوم کا حل ہوگا تو پھر قوم کہاں جائیں گی بتائیے؟ علم یاد رکھیے، کیوں؟ تو علم یاد رکھیے وہ چیز ہے جس کے ذریعے ایک انسان جب حاصل کرتا ہے تو دنیا میں عزت پاتا ہے۔ آج دنیا میں آپ لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہیں مجھے بتائیے؟ ڈاکٹر صاحب کی عزت، عالم صاحب کی عزت، مفتی صاحب کی عزت، فلاں کی عزت، اس کے علم کی وجہ سے۔ علم ہے نا تو عزت کی جاتی ہے، علم کی وجہ سے قوموں کو عزت ملتی ہے، علم کی وجہ سے قوموں کے پاس پیسہ بھی آتا ہے، علم کی وجہ سے سیاسی رسوخ بھی ہوتے ہیں، دبدبہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے، علم کی وجہ سے قومیں عموماً مالدار بھی ہوتی ہے۔ دیکھ لیجیے لوگوں کا جن کے پاس بھی علم ہے، تجارت کا علم جن قوموں کے پاس ہے، پیسے والی قوم ہے، پڑھائی لکھائی میں جو قومیں آگے دیکھیے کہ آج کہاں پہنچ گئی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ تو جو قومیں پڑھی لکھی ہوتی ہے، مائنورٹی میں ہو یا میجورٹی، اس سے فرق نہیں پڑتا، ان کا عزت احترام ہوتی ہے۔ چلیے مثال دیتا ہوں، آپ مثال لے لیجئے، عیسائی لوگوں کو لے لیجئے۔ انڈیا کے اندر 1.5% کے قریب مشکل آبادی عیسائی لوگوں کی، اور آج عیسائیوں نے جو ہے اس ملک عزیز کو تعلیم کے اندر بہت کچھ دیا، یاد رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے عیسائی موجود تھے اس سے زیادہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس موجود ہیں ان کی۔ آپ میں سے بھی کئی لوگ کوئی نہ کوئی عیسائی اسکول سے پڑھ کے جو یہاں تک آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی پیدا آپ کی عیسائی کسی کلینک یا دواخانے کے اندر ہی آپ کی ہوئی ہوں گی، ہے نا۔ اور سب سے بہتر انسٹیٹیوشنس آپ کے اطراف میں کوئی وہ ہوں گے جو کوئی سینٹ نام سے چالو ہوتی ہے، کوئی انگلش نام سمجھ میں آتا، ہاں نہیں انڈین کا نام تو نہیں دکھ رہا، باہر کا نام دکھ رہا ہے، تو یہ بڑا انسٹیٹیوٹ ہوگا۔ تو ان لوگوں نے تعلیم پر محنت کی، آج عزت بھی کیے جا رہے ہیں، رسپیکٹ بھی دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں یاد رکھیے ان پہ ظلم کم کیا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ علم والی قوم میں ہر جگہ سے ہٹائی اور سرکائی نہیں جا سکتی، یاد رکھیے۔ سکھ برادری کو لے لیجیے، ہمارے سکھ بھائیوں کو لے لیجیے، وہ تو بہت ہی کم، 1% بمشکل، 1% ہونے کے باوجود بھی ان کا دیکھیے رسپیکٹ اور مقام کیا ہے، اس لیے کہ پورے انڈیا کو گیہوں پورا دیتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا ایک میجر پارٹ پورے انڈیا کا وہ لوگ چلاتے ہیں، اسپیئر پارٹس کے گاڑیوں کے بزنس کے اندر سب سے آگے ہیں، ہوٹل انڈسٹری کے اندر بڑی بڑی ہوٹلوں کے اونرز ہوتے ہیں، عموماً فارن فنڈ سب سے زیادہ لاتے ہیں انڈیا کے اندر، یاد رکھیے، اور زیادہ تر انڈیا سے باہر ہوتے ہیں۔ اقلیت ہے وہ بھی، ان کے ساتھ وہ سب چیزیں ہو رہی جو آپ کے ساتھ ہو رہی، کسی کا پردہ کھینچ دیا جا رہا ہے، کسی کا برقع اتار دیا جا رہا ہے، کسی کو ایگزام جانا ہے تو برقع اتار کے اندر جاؤ، کہا جا رہا ہے کیا؟ ان سے نہیں کہا جا رہا ہے، حالانکہ ان میں بھی جو مذہبی عورتیں ہوتی ہیں پردہ ڈالتی ہے، ٹھیک، ہمارے جیسا نہیں، لیکن ایک کپڑا باندھتی ہے کان کے پیچھے سے لے کر پورا، اس کو ہوتا ہے نا ہمارے پاس، تو وہ سب کرتی ہے، وہ بھی عیسائی نن بھی کر رہی ہے، ایک مسلمان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، سمجھے نا۔ وہ بھی کھانے پینے کے اندر ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس بھی جو ہم لوگ نان ویج کھاتے وہ بھی کھا رہے ہیں، تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں آپ فرق کرتی ہے قوموں میں، اس لیے دینے والی قوم کو الگ سمجھا جاتا ہے اور لینے والی قوم کو الگ سمجھا جاتا ہے۔ تو دینے والے آپ کب بنیں گے؟ علم کے میدان میں جب آگے بڑھیں گے، چونکہ اللہ رب العزت نے یہ کیا ہے۔ آج اب امریکہ کو کیوں دیکھ رہے ہیں، یورپ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں، رشیا کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان قوموں نے علم کے اندر ترقی کی۔ اور اگر مثال لینا ہے، بالکل حال کی مثال، جس میں سے تو بہت سارے لوگوں نے یہ دیکھا ہے، 1980 کا چائنا اور آج کا چائنا، 1980 اور آج کے چائنا کے اندر آپ فرق دیکھیں، کتنا کچھ اس نے کر لیا، یاد رکھیں، اتنے کم عرصے اور اتنے کم وقفے میں، جبکہ وہ ہمارے برابر ہی تھا 1980 تک، ہم دونوں ملک 45 سال پہلے تک۔ تو یہ ہوتا ہے، اب انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا، سب سے بڑا بزنس فلاں چیز، یہ فلاں وہ، چائنا جس کی طرف جا رہا ہے پورے دنیا کو لگ رہا ہے فلاں ہے، حتیٰ کہ امریکہ نے اب یہ مان لیا کہ امریکہ کے برابر دنیا میں کوئی ملک ہے تو چائنا ہے۔ ابھی نیا انہوں نے ایک یونین بنایا G2 میں صرف 2 کنٹری ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور چائنا۔ اس سے پہلے 2011 کی آپ بات سنیے، 2011 آج سے 14 سے 15 سال پہلے جب براک اوباما پریسیڈنٹ تھے، تو جب چائنا نے یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے ماتحت نہیں، تمہارے برابر ہے، تو براک اوباما نے اس چیز کو رد کر دیا تھا۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ٹرمپ میں آتے ہی کہا ہم G2 بنائیں گے، تم بھی ہمارے برابر ہے۔ تو یہ 15 سال میں امریکہ نے مان لیا کہ چائنا ان کے برابر ہے۔ سمجھ رہے بات کو آپ؟ کس وجہ سے چائنا آگے گیا؟ اس نے علم کے ٹول کو استعمال کیا جو اللہ رب العزت کے عطا کردہ چیزیں ہیں۔
وہ کوئی سمجھے نا، اور اسلام کے کوئی خلاف نہیں علم. تو میں چاہوں گا آپ لوگ علم ٹیکنالوجی سیکھنے میں آگے بڑھے، اور ظاہر سی بات ہے جو پہلا پوائنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھتے، ورنہ اگر دین کو نکال دیا جائے، اخلاقیات کو نکال دیا جائے، تو تعلیم بھی انسان کو بہت بڑا شیطان بنا دیتی پھر. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں. چلیے تیسرا پوائنٹ یاد رکھیں جو اہم ہے یاد رکھیں، اسکل ڈیولپمنٹ. مسلمانوں سے میں گزارش کروں گا، چونکہ ہماری اکثریت پڑھی لکھی ابھی نہیں ہے، تو ایک بہترین ٹول ہمارے پاس ہے، ہم اسکل ڈیولپمنٹ کریں. مطلب جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ہنر مندی سیکھیں. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا، تم اس چیز کی حرص کیا کرو جو تمہیں فائدہ دے. تو آپ ہنر مند بن جائیے. ہنر مند سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب میں انجینئر نہیں ہوں لیکن گاڑی بنا سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو ہنر بولتے ہیں. میں ٹیلرنگ کر سکتا ہوں، میں الیکٹریشین ہوں، میں پلمبنگ کر سکتا ہوں، میں فلاں چیز کرتا ہوں، میں وائرمین ہوں، میں یہ ہوں. اس کو بولتے ہیں ہنر. یہ پروفیشنس نہیں ہوتے. پروفیشنس مطلب انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، لائرس ہو گئے، فارماسسٹ ہو گئے، آئی ٹی ہو گئے، پروفیشنلس ہو گئے. لیکن ہنر مند بنو. چونکہ ابھی ڈگری ہمارے پاس ہے نہیں، 5% لوگ ہی پڑھے لکھے ہیں، تو ہنر تو لے سکتے ہیں ہم. اور ماشاءاللہ مسلمانوں میں کافی ہنر ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم لوگ ہنر کو چونکہ چھوٹا سمجھتے ہیں تو بچوں کو پروموٹ بھی نہیں کرتے. بچہ اگر کوئی ہنر کرتا رہے پڑھو بس. اور اب تو پڑھائی کا حال یہ ہو چکا ہے، غور سے سنیے، 25 سال تک لوگ پڑھ رہے ہیں، اور 25 سال پڑھنے کے بعد بھی، وہ پوسٹ گریجویشن ہونے کے بعد بھی ان کو الف کا نام بھالا نہیں پتہ ہے. مطلب کوئی بیسک سوال کرو کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو میں کہوں گا ڈگری بھی حاصل کیجیے لیکن ہنر کے ساتھ، چونکہ ہنر مند انسان کبھی بھوکا نہیں سوتا. اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہنر کو. جیسے کہ مثال کے طور پر میں BSc کر رہا ہوں، کرتے رہو. ادھر میں نے 8ویں سے الیکٹریشین کا کام بھی کرتا ہوں میں، تو میرا بچہ کما بھی رہا ہے اور علم بھی حاصل کر رہا ہے، ہنر مند بھی ہے، ڈگری بھی لے رہا ہے. اللہ نہ کرے ڈگری میں کوئی گڑبڑ ہو گئی، نوکری نہیں بھی ملی، تو ہنر سے زندگی گزر جائیں گی لیکن ڈگری سے زندگی گزرتی نہیں ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو. تو اپنے بچوں کو پروموٹ کیجئے ہنر. میں نے دیکھا ہے بچیاں 20 سال کی ہو گئی، شادی کے رشتے اور مائیں کیا بول رہی معلوم آپ کو، بچی آج تک باورچی خانے میں نہیں گئی. یہ کون سی زندگی جس میں اس کو ریئل لائف میں کیا جو کام کرنا ہے وہ کروایا نہیں 20 سال تک آپ نے. 25 سال کا نوجوان ہو گیا، اب تک بزنس سے بیٹھا نہیں، دھندے پہ آیا نہیں، کام پہ آیا نہیں، بس اب دونوں کی شادی ہو رہی ہے. تو پھر یہ شادیاں چلتی نہیں، پھر 2 مہینے 4 مہینے سال 2 سال میں بریک ہو جاتی ہے، چونکہ دونوں ان ایکسپیرینس اور اپنے جس کو کہیں گے ریئل لائف پہ الٹریٹ. ڈگری ہوں گی ان کے پاس لیکن ابھی تو اصلی زندگی میں جاہل ہے. دونوں مل رہے ہیں تو پھر کلیشز تو ہونے والے، پھر مسائل تو پیدا ہونے والے. تو گزارش کروں ہنر سیکھے. عورتیں گھر کے اندر بیٹھ کر کام کرنے والا ہنر، اور مرد گھر کے باہر اور گھر کے اندر دونوں ہنر سیکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے تعلق سے، امت کی ماؤں کے تعلق سے میں کئی واقعات رکھ سکتا ہوں کہ وہ کماتی تھی، وہ ارن کرتی تھی. مائی خدیجہ کا تو اتنا بڑا بزنس تھا کہ ان کا بزنس انٹرنیشنل تھا، 7 سے 8 ملکوں میں ان کا سامان جاتا تھا، اور خود اللہ کے رسول نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد آپ کا سامان فروخت کرنے لے جاتے. ایک سرٹن پرسنٹیج جو طے ہو جاتا ہے کہ کتنا آپ پروفٹ کے اندر حصہ لیں گے. مائی خدیجہ کے تعلق سے آتا ہے وہ بزنس وومن تھی انٹرنیشنل. مائی سودا کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ چمڑے کو لے کر اس کے اوپر دباخت جو بولتے ہیں اس کو استعمال لائق اس کو بناتی تھی. اور کچھ امہات کے بارے میں آتا تھا وہ دیگر چیزیں عطر بنانا وغیرہ یہ کام بھی کرتی تھی. ہنر مند تھی وہ سب کی سب، اپنے ہاتھوں سے کماتی بھی تھی، اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کیا کرتی تھی. یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عورتوں کو بھی آگے بڑھنا ہنر میں، مرد کو بھی آگے بڑھنا ہنر میں. ظاہر سی بات ہے دونوں کے جو حدود ہے شریعت، وہ حدود کے ساتھ کام کرتے رہے، سارے چیزیں انشاءاللہ جس الاؤڈ ہے. پھر تو اس چیز کو بھی خاص دھیان دیں. تو لہٰذا گزارش کروں گا ہنر مند بنو، اپنے بچوں کو ہنر مند بناؤ. علم بھی کرو، ڈگری بھی لو، اس سے انکار نہیں، لیکن ہنر کو کبھی بھی کمتر سمجھ کے پیچھے مت رہو. یاد رکھیے. اور ہنر مند بننے میں اس چیز کو یاد رکھو، اپڈیٹ ہوتے رہو. مسلمانوں کے کئی بڑے بڑے بزنس ہیں، اپڈیٹ نہیں کیا. دادا نے بزنس کر لیا، بہت اچھا چلا، باپ بھی کرا، بہت اچھا، لیکن ہر بار اپڈیٹ ضروری ہے. اپڈیٹ نہیں کرو گے ہنر میں ختم ہو جاؤں گی. صرف مثالیں دے کے آگے ہم پوائنٹ کی طرف بڑھیں گے. ایک کمپنی تھی جو بڑی مشہور فوٹو کے لیے، وہ تھی کوڈیک. آج سنتے ہیں آپ کبھی کوڈیک کا نام؟ جب تک وہ ریل تھی، کیمرے میں ریل تھی، جب تک کوڈیک مشہور تھا. پھر آیا میموری کارڈ والا کیمرہ جس میں نیکون بول کے کمپنی آئی، اس نے اپنا ایک کاپی رائٹ بنایا اور چیزوں کو کہا کوڈیک کو آپ بھی لیجئے. تو کوڈیک نے کہا ہم لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ریل کا بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے. 10 سال میں کہاں گئی وہ ریل کے کیمرے سب ختم ہو گئے اور وہ کوڈیک کمپنی ختم ہو گئی. سیم نوکیا. اینڈرائڈ آیا، سیمسنگ نے بنایا، سیمسنگ نے اینڈرائڈ ساری کمپنیوں کو بیچا سافٹ ویئر. نوکیا نے کہا ہمارے پاس جو چل رہا ہے وہ ٹی بٹن بہت اچھے، ہم چلاتے رہیں گے. کہاں ہے آج نوکیا جو نمبر 1 برانڈ تھا ورلڈ کا، نہ موبائل میں نہیں، ورلڈ کا نمبر 1 برانڈ تھا، آج پورا ہی ختم ہو گیا، کولیپس ہو گیا. تو یہ ہوتا ہے جب اپڈیٹ نہیں ہوتے آپ ہنر میں. تو ہنر کی سیکھیے، اپڈیٹ ہوئیے. چوتھی چیز یاد رکھیے جو آپ کو کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے آپ کا اکنامیکل ڈیولپمنٹ.
اقتصادیہ اس میں بھی آپ کو آگے بڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ روپیہ اور پیسہ سماج میں ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا خون باڈی میں کام کرتا ہے. اگر بلڈ نہ ہو کسی باڈی میں تو آدمی مر جاتا ہے، پھر سانس لے رہا ہے سب لیکن خون ہی نہیں ہے. تو ویسے روپیہ پیسہ کام کرتا ہے. مالدار قوموں کو لوگ ہاتھ لگانے سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غریب چھوڑ کر نہیں گیا، صحابہ کو حلال سارے ذریعے سکھا کے گئے جس سے وہ ارن کر سکتے تھے. مانگنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ہنر سکھاتے تھے ان کو. مانگنے آ رہے ایک صحابی کہ مجھے کچھ دیجیے، آپ کہہ رہے گھر میں کچھ ہے، لا. اس کو بیچ کر ان کو ایک لکڑی کاٹنے کا بزنس آپ نے ڈال کے دیا. کلاڑی لی اور اس کو لگایا اور کہا جا لکڑی کاٹ کیا، 15 دن تک مجھے دکھنا نہیں. 15 دن گئے، آئے، کہا کہ اب میرا گھر بار سب اچھا چل رہا ہے، انکم شروع ہو گئی میری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامکلی کمیونٹی کو ڈیولپ کیا. ہم وہ کمیونٹی ہے دنیا کی جس کے پاس سود حرام ہے نہیں ہے. لیکن سود کے خلاف آپ نے کیا کام کیا آج تک بولیے اس ملک میں؟ نہیں کیا نا. الحمدللہ ہم نے مسجدیں بنائی، الحمدللہ ہم نے مدارس بنائے، الحمدللہ اپنے اسکول یونیورسٹیز میں بھی کچھ نہ کچھ کام کیا. سود کے خلاف کوئی مہم چھیڑی ہم نے جس کے خلاف اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں. اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں سود کے خلاف. مشرکین کے خلاف بھی جنگ کا اعلان ڈائریکٹ نہیں کسی مشرک کے خلاف ہے، وہ جنگ میں آئے تو اعلان ہے لیکن عام اس میں نہیں ہے. یہاں تو سود خوری کے خلاف جنگ کا اعلان ہے. ہم نے کچھ کیا؟ نہیں کیا. تو اکنامکلی ہم ڈیولپمنٹ میں بہت پیچھے. یاد رکھیں ہمیں چاہیے ہم اکنامکلی ڈیولپ ہو. مانگنے سے اچھا ہے کچھ کر کے کمائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے واقعہ جو ابن ماجہ میں روایت آتی ہے، ایک شخص ہے اللہ کے رسول کہا مجھے کچھ دیجیے. آپ نے کہا تیرے گھر میں کچھ لا، تو کہا ایک چادر ہے اور ایک پیالہ ہے، تو کہا دونوں لا. آپ نے اس کی بولی لگائی تو کسی نے آ کے کہا 1 درہم. آپ نے کہا نہیں 1 کم ہے. پھر کسی نے کہا 2 درہم، تو کہا یہ دونوں چیزیں تیری ہوئی. پھر آپ نے 2 درہم لیے. 1 درہم اس شخص کو دے کر کہا جا گھر میں اناج خرید بازار سے لے جا کر دے کر آ. اور ایک جب وہ اناج دے کر آئے تو کہا جا اس 1 درہم سے ایک لکڑی اور کلہاڑی کے اوپر کا حصہ لا. خود اللہ کے رسول نے اس کلہاڑی کو اپنے ہاتھ سے اس نے فٹ کیا اور کہا 15 دن تک نظر نہیں آنا. مطلب اس زمانے میں فیول تھا نا، لکڑی کاٹ کے لانا، جنگل میں لکڑی جلاتے تھے، کھانا پکتا تھا. وہ گئے 15 دن تک. پھر آ کے کہا کہ اب فیملی مطلب گھر بار میرا اچھا چلنے لگا ہے. تو وہاں اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنے آئے تھے آپ نے ایک ہنر فن دیا اور اکنامکلی ان کو اسٹیبل کیا. تو میں گزارش کروں گا آپ تمام سے، سود سے بچنا ہے تو سود کے خلاف آپ کو مہم چھیڑنا ہوگی. امت کو آگے لے جانا ہے تو اس کو ایک مقام دلوانا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک دیکھا گیا ابتدائی مدینے کے دور میں زکوٰۃ کی آئی ہوئی رقم سے مشرکین سرداروں کو بھی کچھ تحفے تحائف دیے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ زیادہ مستحق کے لیے. تو آپ نے کہا میں یہ تو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے شر سے تم لوگ محفوظ رہو. تو قومیں جب مالدار ہوتی ہے تو لوگوں کے شر سے بچی رہتی ہے. یہ بات بھی بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. اور اگر قومیں مالدار ہو تو قوموں کے خلاف کوئی پلان بھی نہیں کرتا ہے. یہ بات آپ یاد رکھیے، میری بات کو غور سے سنیے. صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت تھی وہ غربت بائی چوائس تھی. بائی چوائس تھی مطلب انہوں نے اس کو پسند کیا تھا. وہ مالدار تھے پھر بھی غریب رہنا چاہتے تھے. تو ان کی غربت تقویٰ لاتی تھی، ان کی غربت جس کو کہیں گے زہد لاتی تھی، ان کی غربت ان کو دین میں آگے بڑھاتی تھی. چونکہ بائی چوائس تھی، میرے پاس پیسہ میں کچھ کھا سکتا ہوں لیکن میں سادی زندگی جینا، میرے پاس پیسہ میں لے سکتا ہوں لیکن میں سادہ رہنا چاہتا ہوں. لیکن ہماری غربت گناہ لاتی ہے، معلوم آپ کو. ہماری غربت نشہ لاتی ہے، ہماری غربت زنا لاتی ہے، ہماری غربت آرگن ٹریڈ لاتی ہے. لوگ مجبور ہو کے اپنے اعضاء بیچ دیں. ہماری غربت جسم فروشی لا رہی ہے کہ عورتیں مجبور ہو جاتی. یہ غربت بائی چوائس نہیں ہے نا. آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے بائی چوائس غربت کو اختیار کیا. صحابہ کے پاس کماتے تھے، کمانے کے بعد شام میں اتنا ہی رکھتے جتنی ضرورت ہے اور باقی خرچ کر دیتے تھے. تو انہوں نے اپنے پسند سے غربت کو اختیار کیا تھا. آج ہماری غربت کیا کر رہی ہے؟ ہم کو کئی گناہوں میں ڈال رہی ہے نا، ڈال رہی ہے. آپ سب گواہی دے سکتے ہیں اس کی. تو لہٰذا غربت کو شریعت نے پسند نہیں کیا. یاد رکھیے سوائے اس کے کہ پھر آپ خود چاہتے بائی چوائس کہ میں غریب رہوں، کماتا ہوں، اللہ کے نام میں صدقات خیرات زکوٰۃ دیتا ہوں اور سادہ سیدھا رہنا چاہتا ہوں، ایک الگ بات ہے. یاد رکھیے. تو لہٰذا آگے بڑھیے ان فیلڈ میں اور کم از کم کچھ نہیں تو مسجد کے ذریعے زکوٰۃ کا بیت المال بنائیے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے. کم از کم آج غریب کتنے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں ہم بس ایک رسمی طور سے دیتے ہیں، رمضان میں برباد ہو جاتی ہے. ایک سسٹم بنائیے، زکوٰۃ کلیکٹ ہو، سال بھر لوگوں کو بیماری کے علاج کے لیے، کھانے پینے کے لیے، بنیادی ضرورت ہے جو بھی بہرحال علماء بتائیں گے آپ کو، ان کے لیے جو مستحق ہے زکوٰۃ کے دیا جائے ان کو سال بھر. یہ نہیں کہ یہ رمضان کے اندر ایک سمندر کے جیسا ایک ہوا چلی، خوب بارش ہوئی، ندی فل ہو گئی اور پھر سال بھر ندی سوکھی ہے. نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کا بیت المال بنائے، غیر زکوٰۃ کا بیت المال بنائیے. پیسے کی ضرورت مجھے اور آپ کو سب کے نا، بزنس کے لیے ضرورت ہے، کام کاج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، بچے کی تعلیم کے لیے ضرورت ہے. تو میں زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہوں. تو پھر غیر زکاتی بیت المال کچھ سسٹمز بنائیے جو بغیر سود کے ایک دوسرے کو ہم پیسہ لیں گے تاکہ قوم ترقی کرے اور آگے بڑھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سود کے خلاف جو قدم اٹھا سکتے اٹھائیے، اس لیے کہ بہت ضروری. 5 اور آخری پوائنٹ جو آپ کے سامنے رکھوں گا میں آج وہ یہ ہے، یاد رکھیے قوم اگر دنیا میں بڑھنا چاہتی ہے، آگے آخرت کی بھی کامیابی چاہتی ہے، سماج کے لیے نفع بخش بن جائیے.
समाज के लिए नफ़ा बख्श बन जाइए। कैसे? आइए एक हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ क़यामत अल्लाह ताला एक बंदे से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे मैं बीमार था तू मेरे पास नहीं आया। बंदा कहेंगे अल्लाह तू कब बीमार था और मैं कैसे नहीं आऊँगा, मतलब तू बीमार हो ही नहीं सकता है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर था भी तो मैं नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। अल्लाह कहेगा मेरा फलां बंदा बीमार था, अगर तू उसकी तीमारदारी को जाता तो मुझे पा लेता, मतलब मेरा फजल पा लेता, फ़ायदा पा लेता, रहमत पा लेता, नजात पा लेता। उसी हदीस में आगे अल्फाज है, मेरे बंदे मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेंगे अल्लाह तू कब भूखा था, मैंने कब खाना नहीं खिलाया। अल्लाह कहेंगे मेरा फलां बंदा भूखा था, अगर उसको खाना खिलाता तो मुझे पा लेता। उसी हदीस में तीसरे अल्फाज है, मेरे बंदे मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेंगे अल्लाह तू कब प्यासा था, मैंने कब पानी नहीं पिलाया। अल्लाह कहेगा मेरा फलां बंदा प्यासा था, अगर पानी पिलाता तो मुझे पा लेता। मुझे बताइए इन बातों को सुनने के बाद भी क्या आपको समझ में नहीं आ रही, हमको समझ में नहीं आ रही ये क्या है। इंसान की बुनियादी ज़रूरतों पर डिस्कशन हो रहा है। बीमार है तो देखने जाओ, भूखा है तो खाना खिलाओ, प्यासा है तो पानी पिलाओ। और कुरान ने कई जगह, मतलब हदीस ने कई जगह, नंगा है तो कपड़े पहनाओ उसको। नहीं समझ में आ रही ये बातें हमको। क्यों कहा जा रहा है ये? क्योंकि जो कौमें ये करती है वो नफ़ा बख्श कौमें होती है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और बीमारी में तीमारदारी को जाना बहुत अहम है, याद रखिए, बहुत है। मैंने कई लोगों को, चूँकि हम लोग सोशल फील्ड में बहुत सारे काम करते हैं, मैंने कई लोगों को सिर्फ बीमारी की हालत में उनके पास कौम के लोग नहीं पहुँचे और वो बेचारे अकेले थे, ना उनकी पैसों से मदद की गई, ना कोई मिलने आया, मैंने लोगों को मुर्तद होते हुए, ईसाई बनते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में। मैं ऐसा खाली आपको जोश दिलाने नहीं कर रहा हूँ, सच्चे वाक़यात जो मेरे नज़रों के सामने हुए। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि आप लोगों के लिए नफ़ा बख्श नहीं होंगे तो अपनी कौम के लिए भी नहीं रहेंगे। एक वाक़या सुनाता हूँ, हमारे पास का एक वाक़या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, वहाँ एक कपल आया, एक जोड़ा आया, मियाँ बीवी, गांव से आए, विलादत थी, बच्चे की पैदाइश थी। आए, दवाखाने गए, पैसे नहीं थे उनके पास, बुनियादी पैसे नहीं। उसके बाद किसी ने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, वहाँ गए, बच्चे की विलादत हुई और बच्चा मर गया वो। अब जो लोग वहाँ थे, मुस्लिम तंजीमें वगैरह, उनको पता चला कोई कपल आया हुआ है, जोड़ा आया हुआ है, उनको ऐसा ऐसा है, वो ढूंढते रहे कहाँ है, तो पहुँचे। तो किसी ने कहा कि वो बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चा मर गया। तो कहा वो कहाँ हैं लोग, उनकी मदद को आए। तो कहा वो चले गए। मतलब कितने गरीब थे कि उनके पास खाने को पैसे नहीं थे कि बीवी को अगर दवाखाने में रखूँगा तो खाना कहाँ से लाऊंगा। तो कहा तू यहाँ करेंगी क्या, चल वापस चल जाते। बच्चे की पैदाइश के चंद घंटों बाद बच्चे को मुर्दा लेके वो चले गए। अब ये लोग ढूंढने लगे भाई वो कहाँ गए मुर्दा बच्चे को लेके, तो दूर से आए थे वो। अब एक जगह गए तो एक औरत रास्ते में बैठी हुई एक बस स्टैंड पर, एक आदमी खड़ा था। तो उन्होंने जाके पूछा कि आप वो लोग हैं जो अभी आए थे मदद मांग रहे? तो कहा हम वो लोग हैं। तो कहा आपके बच्चे का इंतकाल होगा? हमने सुना। हाँ। तो कहा कहाँ है बच्चा, फिर कहाँ दफनाया? तो कहा बच्चे को लेके निकले थे, जाना बहुत दूर है, गांव 100-200 किलोमीटर है, गाड़ी बस का इंतज़ार कर रहे हैं। हम गए कब्रिस्तान तो उन्होंने बोले कि आपके पास आधार वो नहीं है तो दफना नहीं दे सकते। तो फिर वहाँ से हम निकले, कुछ लोग शमशान वाले थे, उन्होंने कहा हम जला दे सकते, तो हमने उनको दे दिया और हम निकल रहे हैं। कैसे किसी लाश को लेकर वो जाएंगे 200 किलोमीटर, बताओ आप। तो जो कौमें दूसरों के लिए रफ़ा बख्श नहीं होती ना, खुद के लिए भी नहीं होती। क्या उनको एहसान नहीं लगा होगा उन लोगों का जिन्होंने उस बच्चे को लेके जो तरीके से उनको लगा बेहतर है उसको ख़त्म कर देना? अच्छा लगा, मजबूर हो गए थे ना। तो कहाँ है कौम, इतनी बड़ी मिल्लत, मतलब 40 करोड़ से ज़्यादा इस मुल्क में, और उनके पास दफनाने का सिस्टम नहीं है, उनके पास बीमार हो जाए तो उसके इलाज का सिस्टम नहीं, कुछ नहीं। तो जो कौम दूसरों के लिए फ़ायदा मंद नहीं होती, अपने लिए भी नहीं होती, खोखली हो जाती। हम खोखले हो गए। और ये मैं कोई दिल से वाक़यात नहीं सुना रहा हूँ। हमारे असलाफ़ ने, अबू बकर सिद्दीक़ हमारे असलाफ़ में सबसे अव्वल, अल्लाह के रसूल के बाद अंबियाओं के, अबू बकर सिद्दीक़, उमर इब्न ख़त्ताब की ज़िंदगी कभी उठा के पढ़ो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रात में उठते थे जब आप खलीफा थे, और रात में उठ के मदीने से बाहर रोज़ जाते थे और जाकर आते थे। उमर इब्न ख़त्ताब जो कि इनके पीछे लगे रहते थे हमेशा, कि अगर अबू बकर कुछ कर रहा है तो नहीं किए तो मैं उनसे आगे जाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं यार अबू बकर रात में कहीं जाते, मैं भी जाऊँगा। एक दिन अबू बकर जाते हैं मदीने से बाहर, एक घर में रात में जाते हैं, निकल कर आते हैं। उमर इब्न ख़त्ताब उनके निकलने के बाद अंदर जाते हैं। अंदर जाके देखते हैं तो एक नाबीना अंधी औरत, ब्लाइंड वुमन, उससे जाके पूछते कौन था अभी जो आया था? तो कहा कोई नौजवान है, दिखता नहीं था ना, तो उसको लगा, उसको मालूम ही नहीं खलीफा है, कोई नौजवान है बेचारा, आ जाता है मेरे लिए खाना पका देता है या कभी खाना लेके आ जाता। चूँकि मैं अंधी हूँ, मेरे बच्चे जंग में गए थे तो सबका इंतकाल हो गया, सब शहीद हो गए, शौहर भी शहीद हो गए, बूढ़ी हूँ तो अकेली रहती हूँ, तो बेचारा आता है, कभी खाना लाता है, कभी खाना पकाता है, और मैं अंधी हूँ ना तो पेशाब पैखाना मेरा निकल जाता है, वो भी साफ़ करके जाता है। कौन है ये? मुसलमानों के खलीफा अबू बकर सिद्दीक़, मुक़ाम खैरुल बशर बादल अंबिया वल मुरसलीन, सबसे बेहतरीन इंसान अंबिया और रसूलों के बाद, वो रात में उठ के ये काम करता है। तो नफ़ा बख्श है ना लोगों के लिए, फ़ायदा दे रहे हैं ना ह्यूमैनिटी को।
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق کی وفات کی بات اس عورت کے مرنے تک خود بھی رات میں جاتے رہے، چونکہ ابوبکر سے سیکھا تھا، اپنے پہلوؤں کو دیکھا تھا انہوں نے. اور ابوبکر صدیق کی خصوصیت یاد رکھیے، وہ واحد شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کے تعلق سے کہا گیا خلیفۃ الرسول، اس کے بعد امیر المومنین ہو گئے سب. حضرت عمر جب بنے تو ان کو کہا گیا امیر المومنین، خلیفۃ الرسول ان کو ملا ٹائٹل، نبی کے بعد آنے والا. تو عمر نے بھی کاپی کیا ان کے بعد نبی کے جو تھے ابوبکر صدیق. اور ان کے واقعات تو اتنے مشہور ہیں، 2 واقعات رکھ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ایک رات نکلتے ہیں، گھومتے ہیں، مدینہ کا محاصرہ ہے، مشرکین خلاف ہے، یہود خلاف ہے، دنیا خلاف ہے، مدینہ کیپٹل سٹی ہے تو رات میں بند کر دیا جاتا تھا. لیکن آپ ٹیک کیئر کرنے، لوگوں کے معاملات دیکھنے کے لیے مدینہ کے باہر چکر لگا رہے تھے. خیمہ لگا ہوا تھا، ٹینٹ، اس کے اندر ایک فیملی تھی جس کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. عمر ابن خطاب نے جا کے کہا کہ ان بچوں کے تعلق سے کہ رو کیوں رہے ہیں؟ یا پھر ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ رو رہا تھا. عمر ابن خطاب گئے اور کہا یہ بچہ رو کیوں رہا ہے؟ تو کہا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، چونکہ میں نے کھایا نہیں ہے تو بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہوں. تو کہا عمر تو وظیفہ دیتے ہیں نا بچوں کا. حضرت عمر کے زمانے میں ہر بچہ پیدا ہوتا تو اسٹیٹ میں اس کو اسٹیفنڈ ملتا، وظیفہ ملتا. عمر تو وظیفہ دیتے ہیں نا. لیکن کہا عمر نے وظیفہ ان بچوں کے لیے باندھا ہے جو کھانا پینا کھاتے ہیں، یہ بھی دودھ پیتا ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زار و خطر رونے لگے اور یہ جملہ کہا، اس عورت کو نہیں معلوم یہ کون ہے، یہ جملہ کہا، عمر نہ جانے تو نے کتنے بچوں کو قتل کر دیا. فوراً جاتے ہیں اور اپنی شورا کو بلاتے ہیں اور کہتے اب سے مسلمان حکومت کے اندر جو بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے اس کو اسٹیفنڈ ملے گا، کھانا کھانے کے وقت نہیں، پہلے ملے گا. ایک بچے کے رونے نے پورے اسٹیٹ کے لا کو چینج کر دیا. ایک بچے کے رونے نے، یہاں لاکھوں مر جاتے ہیں تو بھی کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے. ایک بچے کے رونے نے پورا اسٹیٹ لا چینج ہو گیا کہ کھانے کے بعد، مطلب بچہ جب خود سے کھائیں گا، جب اسٹیفنڈ نہیں، پیدا ہوتے دیا جائیں گا. اور کیا کہہ رہے عمر، تو نے نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کر دیا. یہ ان کا احساس تھا لوگوں کے لیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بھوکا بچے تھے اور بڑے بچے تھے. عمر ابن خطاب کو پتہ چلا، گئے بیت المال سے اناج لیا، اپنے پیٹھ پہ ڈالا. ان کے غلام اسلم کہہ رہے امیر مومنین میں لیتا ہوں. تو کہا آخرت میں میرا وزن تو اٹھائیں گا؟ تو کہا نہیں. تو کہا پیچھے چل. پھر جاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، خود پھونک کی آگ لگاتے ہیں. روایت میں ہے کہ عمر کی داڑھی میں سے دھواں ایسا نکل رہا تھا ایسا داڑھی کو آگ لگ گئی، چونکہ نیچے جھک کے پھونکنا پڑتا ہے نا. اور اس کے بعد کھانا کھلاتے اور وہیں رکتے ہیں. غلام نے کہا ہم نے کھانا دے دیا تھا نا، پھر رکے کیوں ہم اتنی دیر تک؟ تو کہا جس طرح سے میں نے بچوں کو روتا ہوا پایا تھا، میں چاہتا تھا ان کو ہنستا ہوا دیکھ کر آؤں. جب تک کھڑے رہے جب تک بچوں نے کھانا نہیں کھایا. اور تیسرے واقعے کے اندر ایک یہودی کپل میاں بیوی مدینے کے باہر رات میں رکے ہیں اور اس کو لیبر پین ہے، اس کو اولاد پیدا ہونے والی ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب پہنچتے ہیں، یہودی کو پتہ نہیں یہ کون ہے، جا کے پوچھتے کیا ماجرا ہے؟ تو کہا میری بیوی کو جو اولاد ہونے والی ہے اور کوئی نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گھر جاتے ہیں، اپنی بیگم کو اٹھاتے ہیں، لے کر آتے ہیں. وہ بیگم خیمے میں جاتی ہے اور یہ یہودی غیبتیں کرتے بیٹھتا ہے کہ عمر تو ایسا ہے، عمر تو ظالم ہے، عمر نے تو یہ کیا، عمر کی وجہ سے آج ہماری حالت ہو گئی، عمر فلاں ہے. اب بچہ پیدا ہو جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتی اندر سے آواز آتی ہے امیر المومنین خوش ہو جائیے، آپ کے ساتھی کو لڑکا پیدا ہوا ہے. وہ جب لفظ سنتا ہے نا امیر المومنین تو یہودی کے پیر کے نیچے زمین نکل جاتی کہ اب تو میرا مطلب موت ہی ہے میری. عمر ابن خطاب کہتے کل آ جانا، اس کا اسٹیفنڈ ہے وہ لے کر جانا بچے کا. یہ عمر ابن خطاب ہے، یہ خدمتیں ان کی انسانیت کے لیے ہے. اور مقام عمر ابن خطاب کا 32 ممالک کا اکیلا مالک ہے عمر اس زمانے میں. آپ جب خلیفہ تھے 32 کنٹریز آپ کے پاس تھے. یہاں ہمارے کونسلر کا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا، کارپوریٹر 4000 لوگوں پہ کونسلر ہوتا ہے، یہ 32 کنٹریز کا اکیلا اونر ہے. اور عمر کی بیوی کا مقام کیا ہے؟ فرسٹ لیڈی اسٹیٹ کی، وہ پریسیڈنٹ کی بیوی ہوتی ہے. اور وہ جا کے خدمت کر رہی ہے ایک عورت کی. کون سی خدمت؟ جو بنیادی طور سے کام والیاں کرتے ہیں، پیدائش میں مدد کر رہی ہے. تو یہ اسلاف نے کیا. میں آپ کو نئی چیزیں کرنے کو نہیں بول رہا، آپ بولیں گے کیا کیا نئی باتیں لا رہے فیصل. یہ ہمارے صحابہ اور سب سے بہترین لوگ انبیاء کے بعد انہوں نے یہی کیا. وہ انسانیت کے لیے نفع بخش تھے، اسی لیے لوگ ان کے لیے جان نچھاور کرتے تھے بھائی اپنی. اسی لیے تو ان کو آج تک ہم یاد کرتے ہیں میرے بھائی. یہ لوگوں نے صرف دین میں اونچائی حاصل نہیں کی تھی، یہ دنیا میں بھی اتنے مشہور ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی دا 100 موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہسٹری، مطلب سب سے متاثر کرنے والے لوگ، 100 لوگ، شخصیات عظیم، 100 عظیم شخصیات جنہوں نے انسانیت کو متاثر کیا. حضرت عمر کو 58 رینک دیتا ہے، 50واں نمبر دیتا ہے. وہ آدم علیہ السلام سے لے کر تو 20ویں صدی تک سب سے متاثر جو لوگوں کو یہ شخصیت نے کیا، حضرت عمر 50 نمبر پہ اس کے اندر.
کیوں ہے لوگ کیوں یاد کر رہے ہیں 50 نمبر پہ؟ اس لیے کہ عمر نے انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا ہے. تو انسانیت کے لیے گزارش کروں گا نفع بخش بن جائیے. جو قوم دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اپنے لیے تو بہت زیادہ نفع بخش ہوتی ہے. آج نہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش رہے نہ اپنے لیے رہے. پڑوسی پہ کیس ڈالنا میرا کام، پڑوسی کی بچی شادی ہونے دینا میرا کام، پڑوسی گھر میں کچرا پھینکنا میرا کام، پڑوسی کو تکلیف دینا میرا کام. تو قوم جب دوسروں کے لیے فائدہ نہیں سوچ رہی، اپنے لیے بھی نہیں، پڑوسی کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں، تو اللہ کے لیے. اب ہائی ٹائم ہے، اب ہم کو بدلنا ہے، اب اپنی روش کو چینج کرنا ہے. اب ہم اس حالت میں نہیں رہ سکتے، ورنہ آج ہم پچھلوں کو برا بول رہے ہیں، 25 سال بعد اگلے آنے والے ہم سے کہیں گے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، اگر یہ کرتے تو ہم یہاں نہیں آتے آج. تو اللہ کے لیے اب ہائی ٹائم ہے، اٹھ جائیے. کتاب، سنت، صحابہ کا طریقہ کار موجود ہے، اس کو ہاتھ میں لے، آگے بڑھے. ہم دنیا میں یقیناً کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی یقیناً اس طریقے پہ چلیں گے تو کامیاب رہیں گے. خواتین سے بالخصوص خاص گزارش کروں گا، وہ لوگ اپنی زندگی کو پلان کریں، اپنی اولاد کی تربیت میں حساس رہے، اپنی زندگی کو ٹی وی، رسومات، کھانا پینا، محفلوں میں جانے سے ختم کر کے اپنا ٹارگٹ ہدف ایجوکیشن، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو دیں. اور گزارش کروں گا ایسا ایم اور فوکس بنائیے دنیاوی تعلیم کو کہ یہ حلال ہے، اس کو حاصل کر کے ہم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں. کہ اب ہم یہ قصے سنائیں، ابھی یہ قصے سنتے ہوں گے نا، بیٹے میں نے تیری شادی میں کنگن بیچ دی تھی، باپ بولتا میں نے تیری ولیمے میں جو پلاٹ بیچ دیا تھا. تو اب یہ قصہ سنے آنا، تیری تعلیم میں کنگن بک گئے، تیری تعلیم میں پلاٹ بکا، تیری تربیت میں یہ چیز گئی. یہ سب نہیں شادی بیاہ کے لیے، شادی بیاہ کے لیے خرچہ نہیں کرنا پڑتا ہے. ہمارا ٹارگٹ چینج ہو گیا، ایجوکیشن ہو کے شادی بیاہ ہو گیا. بزنس کا مطلب جس کو کہیں اسکول کالج کھولنے کے بدلے ہمارا ٹارگٹ جو ہو گیا مالز، تھیٹرز اور شادی خانے. شادی خانے کتنے بن رہے ہیں؟ ہر جگہ شادی خانے، کیونکہ مسلمان جس میں پیسہ ڈالیں گے وہی چیز بنے گی. مسلمان علاقوں میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے بزنس کے اندر بھی، چلو بزنس بھی کر رہے، سب سے زیادہ چائے کی دکان، نان ویج کھانوں کی دکان اور نان ویج بیچنے کی دکان. اس کے علاوہ کوئی بڑا بزنس بھی ہے کہ آپ کو بتاؤں؟ 1-2% لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لاٹ میجورٹی کا. چائے کی دکان کا افتتاح کھانے کا ہوتا. تو ایک کسی کہنے والے نے اچھی بات کہی تھی کہ جہاں جو چیز بکتی ہے وہاں وہ چیز بڑھتی ہے. جیسے ہمارے نان مسلم بھائی پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں تو وہاں لائبریریز بن رہی ہیں، اسکولز بن رہے ہیں، کالج، تو ان کی عقلیں بڑھ رہی ہے. اور ہمارے پاس ہوٹلیں کھول رہی ہے تو ہمارے پیٹ بڑھ رہے ہیں، عقلیں چھوٹی سوکھتے جا رہی ہے نا، کھانے پینے کا ہی چل رہا ہے. تو یہ چھوڑ کر اپنا ٹارگٹ وہ کرے، دینی علم، دنیاوی علم، بچوں کی اچھی تربیت، نافع جتنے علوم ہے اس فن میں آگے جائیے. ہنرمند اپنے آپ کو بنائیے، کسی ہنر سے شرمائیے مت کرنے کے اندر. اکنامیکلی اپنے آپ کو آگے بڑھائیے اور انسانیت کے لیے فائدہ دینے والے کام ہم خود کریں اور دوسروں کو بھی اس چیز کے لیے دعوت دیں. اس کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں. انشاءاللہ عزیز ایسی روش اختیار کریں گے تو دنیا ہماری انشاءاللہ سنبھل جائیں گی اور آخرت میں ظاہر سی بات ہے قرآن و سنت کے مطابق ہم یہ کریں گے تو ہمارے لیے کامیابی، ورنہ پھر یہاں جو رسوائی ابھی ہے وہ ہے اور آخرت میں پھر رسوائی رہیں گی. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق تمام بہترین اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے حالات کو جو ہے بدل دے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ان اعمال کو اپنائیں ہم جس سے حالات بدلتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.